मुस्लिमीन किबला अलामा हसन रजा बाकर आप लाहौर से कि वो रौन के मिंबर अफरोज हो। एक जोरदार नारे से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मौला व निअमन नसीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिरब्बिल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हुसैन व अला अबाइल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अवानिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम मिथली ला युबायु मिसलह। मिलके बवाज़े बुलंद सलवत। ये मेरे ख्याल वहाँ पे जगह ठीक नहीं है, जहाँ पे पड़ा हुआ है ना उसके नीचे कोई चीज़ रख दें। नारे तकबीर। तमाम हाज़रीन अपनी ज़ुबानों को तौहीद के नारे से मुअत्तर कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारा मुसलमान की पहचान नारा है। सब मिलके अपने इस्लाम का इस चौक में ऐलान कीजिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी। रसूल की हदीस है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मोमिन की निशानी होती है। सब मिलके अपने ईमान का ऐलान कीजिए। नारे हैदरी, हुसैनियत। आज 10 मुहर्रमुल हराम और ये नारा हुसैन इब्ने अली की फतह का ऐलान है। जुबान की हरकत नहीं, रूह की आवाज़ होनी चाहिए। मिलके हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। खनवादे तत्हीर पे बुलंद सलावत पढ़िए। अज़ान गिरामी, साहिबान ज़िवक़ार, बिरादरान इस्लाम, मुहिबान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, आशिकान हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहर्रम 61 हिजरी में सरज़मीन करबला पर एक मारिका रूनुमा हुआ था। उस वाक़या करबला की याद में हर साल, हर शहर, हर करिया, हर बस्ती, हर मुल्क में सफ़े अदाए हुसैन बिछाई जाती है। उस वाक़या करबला में एक तरफ हुसैन थे, दूसरी तरफ यजीद था। अगर आपका ज़हन बेदार हो तो जुमला तब्दील कर देता हूँ। एक तरफ हुसैनियत थी, दूसरी तरफ यजीदियत थी। किबला ये मुहर्रम 1445 हिजरी आ गया है। आज वाक़या करबला को गुजरे हुए 1384 साल हो चुके हैं। किबला पहला जुमला हदिया कर रहा हूँ, आपने अपने लोहे कुलूब पे नक्श करना है कि मुहर्रम 61 हिजरी में मारिका करबला हुआ। ये 1445 हिजरी आ गई। वाक़या करबला को गुजरे हुए 1384 साल हो चुके हैं। मगर मुझे इज्जत हुसैन की कसम 1384 सालों में यजीद बार बार आया, हुसैन एक बार आया। मौला यहाँ सलामत रखे जिसे समझ आया है जुमला। मौला आपको आबाद रखे। मुहर्रम 61 हिजरी वाक़या करबला हुआ। यह मुहर्रम 1445 हिजरी। हम उसी करबला की याद मना रहे हैं। वाक़या करबला को गुजरे हुए 1384 साल हो चुके हैं। मैंने कहा 1384 सालों में यजीद बार बार आया, हुसैन एक बार आया। किबला आपका मजहब, मसलक, फिक्र, नज़रिया कोई भी हो, आपको मुझसे सवाल करने का हक है कि वजह क्या है। यजीद बार बार आता रहा, हुसैन एक बार क्यों आया?
وجہ یہ تھی یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بسم اللہ اور مجلسوں کا ہجوم دیکھو، یزید کتنا مٹا رہا ہے، حسین اتنے یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا۔ وجہ کیا تھی؟ یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا۔ قبلہ یہ کہنا بڑا آسان ہے فلاں وقت کا حسین ہے، قبلہ اس چوک میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، حسین وہ ہوتا ہے جس کی ماں بطول ہو۔ حسین وہ ہوتا ہے جس کی ماں بطول ہو۔ چلو جملے اور تبدیل کر دیتا ہوں، جنت کا سردار وہ ہوتا ہے جن کی ماں جنت کی سردار ہو۔ اور ہم یہ جو ذکر حسین کرتے ہیں، ہم یہ جو گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرتے ہیں، اگر آواز کھول دینے کا کسی کا نہیں ٹوٹے گا، مولا حسین کی ذات پہ صلوات پڑھیں۔ مولا آپ کو سلام کیا۔ اور ہم یہ جو ذکر حسین کرتے ہیں گلیوں چوراہوں پر، یہ ہم کوئی عادت سمجھ کے نہیں کرتے، ہم یہ رسم سمجھ کے نہیں کرتے، ہم یہ ذکر حسین سنت رسول سمجھ کے کرتے ہیں۔ میرے اہل سنت برادران جملہ انوار قلوب پہ نقش کیجئے کہ ہم یہ جو گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرتے ہیں، یہ ہم عادت سمجھ کے نہیں، سنت رسول سمجھ کے کرتے ہیں۔ جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ اکثر آپ نے جمعہ کے خطبات میں سنا ہوگا۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ مدینہ شہر تھا، نبیوں کے سردار نے شانے جھکائے ہوئے تھے، حسین ابن علی شانوں پہ سوار تھا۔ نبی مدینے کی ایک گلی میں گئے، سامنے صحابہ کرام تھے، نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفو، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ حسین شانوں پہ ہے۔ نبی دوسری گلی میں گئے، سامنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفو، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ نبی حسین کو شانوں پہ اٹھائے ہوئے مدینے کے مین چوک پہ آئے، سامنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفو، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے حسین حسین کرنے کا؟ کبھی ایک گلی، کبھی دوسری گلی، کبھی تیسری گلی، کبھی مدینے کا چوک۔ اگر حسین حسین کرنا ہے جاؤ مسجد کی چار دیواری میں کرو۔ ہمیں بھی تو یہی کہا جاتا ہے یا رسول اللہ حسین حسین کرنا ہے مسجد کی چار دیواری میں کیجئے۔
یدر زہرا پہ کیجئے، یہ کیا طریقہ، ایک گلی دوسری گلی مدینے کا چوک، عجب نہیں نبیوں کا سردار کہے جو میں کہوں وہ سنت ہوتا ہے، جو میں کروں وہ سنت ہوتا ہے۔ میں گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کر کے اپنی امت کو بتانا چاہتا ہوں، گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں، سنت رسول ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نبی نے کہا گلیوں چوراہوں پر جو حسین حسین کرو، یہ سنت رسول ثقلین ہے۔ اور قبلہ یہ جملہ اپنے نوجوانوں کے خاص طور پہ دلوں پہ نقش کرنا چاہتا ہوں۔ حسینیت سے روکنے کی عجیب عجیب یزیدیت کے حربے ہوتے ہیں۔ آخری چند سالوں میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ ایسے اشتہارات بھی، سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ بھی، آپ کو حسین سے محبت ہے تو ہمیں بھی حسین سے محبت ہے، اگر آپ حسین کو مانتے ہو ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ اشتہار کیا ہے؟ شب جمعہ، یہ شب عاشور، یہ 10 محرم کو فلاں مسجد میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہے، ختم قرآن کیا جائے گا اور اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کیا جائے گا۔ قبلہ جو یہ کہتا ہے کہ حسین کو قرآن پڑھ کے ہدیہ کرو، اسے یہی نہیں پتا قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو قرآن کی آڑ میں ذکر حسین سے روکتا ہے کہ قرآن پڑھو، چلو اس کا ثواب حسین کو ہدیہ کرتے ہیں، جو کہتا ہے قرآن پڑھ کے حسین کو ثواب ہدیہ کرے، اسے یہی نہیں پتا قرآن کس کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا مر جائے ہم اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، کسی اور کا مر جائے وہ بھی قرآن خوانی کرتا ہے، اس لیے مرنے کے بعد قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو خود قرآن نہ پڑھ سکتا ہو۔ اب جس کے دل میں حسین ہے سر اٹھائے، مرنے کے بعد قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے، جو خود مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکتا ہو وہ حسین تیرے اور میرے قرآن کا محتاج نہیں، جو نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہا تھا۔ وہ حسین تمہارے میرے قرآن کا محتاج کیسے ہوگا کہ جو حسین ابن علی نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہے تھے، اور یہ آپ کے حسین حسین کرنے کا ثمر کیا ہے، اثر کیا ہے؟ آپ آئے سے پیچھے چلے جاؤ 1384 سال، جب 10 محرم 61 ہجری کربلا ہو رہی تھی، 99% مسلمانوں نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ تاریخ کا جملہ ہے 99% لوگوں نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا تھا، یزید کی بیعت کر لی تھی۔ 1% جن کا سردار حسین ابن علی تھا انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اچھا یزید پر سر اقتدار تھا، 99% نے بیعت کی۔ اب آج کے زمانے میں آ جاؤ، 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں۔ جب وہ برسر اقتدار تھا 99% بیعت کر رہے تھے، آج 99% اس پہ لعنت کر رہے ہیں۔ یہ سارا صدقہ ہے ذکر حسین کا۔ جو آپ گلیوں چوراہوں پر حسین حسین کرتے ہو، اور وہ جو 1% ہے نا کہ 99% یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، اور جو 1% ہے اس میں بھی یہ جرت نہیں ہوتی آپ کے فاروق آباد کے مین چوک میں کھڑا ہو کے یزید کے حق میں نعرہ لگائے، اس میں بھی یہ جرت نہیں ہوگی۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کے دل میں حسین ہے نہیں، اس کے دل میں یزید ہے، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ حسین کے ذکر پہ اعتراض کرے گا، حسین کی مجلس پہ اعتراض کرے گا، حسین کی سبیل پہ اعتراض کرے گا، حسین کی نیاز پہ اہتمام کرے گا۔ قبلہ میرے دل میں حسین ابن علی ہے،
میں اپنا سب کچھ حسین کے اوپر لٹا رہا ہوں. میں حسین کے نام کے صفحے اعلیٰ بھی بچھاتا ہوں, میں حسین کے نام کی شبیل بھی لگاتا ہوں, میں حسین کے نام کا ماتم بھی کرتا ہوں, میں حسین کے نام کا جلوس بھی نکالتا ہوں. اگر تیرے دل میں یزید ہے تو میرے ذکر پہ اعتراض نہ کر. اگر تجھے بھی یزید کی وکالت کا شوق ہے, میں حسین کے نام کی مجلس رکھتا ہوں, تو بھی یزید کے نام کا جلسہ رکھ. میں اپنی مجلس میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں, تو اپنے جلسے میں یزید کی ماں کا کردار بتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت, مولا آپ سے راضی, مولا سلامتی ہے. اگر تجھے اتنا ہی یزید کی وکالت کا شوق ہے, میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار بتا. چلو جملہ آسان کر رہا ہوں. میں علال اعلان بانگے دو حل تیرے شہر کے چوک میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار ہمارے کان میں بتا دے. کہاں زہرا کا لال, کہاں محسون نصرانی کا بیٹا. یہی وجہ ہے پیر نصیر الدین شاہ نے 4 مصرے کہے ہیں اہل سنت پیر گولڑا شریف کے. پیر نصیر الدین کہتے ہیں میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. میں کہوں گا اللہ پیر نصیر الدین کی قبر پہ رحمت نازل کرے کہ اسے حسین کی ماں کی معرفت تھی. میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے کہ اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو, پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو. یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. اور قبلہ جب میں ماتم کرتا ہوں, میں اتحاد بین المسلمین کا دائی ہوں. میرے جتنے برادران اسلام ہیں سب حسینیت کے در پہ جھکتے ہیں. صرف وہ 1% جو یزید کی حمایت کرتا ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, ورنہ سارے برادران اسلام حسین کے ذکر میں موجود ہوں گے. جب میں ماتم کرتا ہوں تو بچوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے یہ اس کی سزا ہے. یہ جو گلیوں چوراہوں پر ماتم کر رہا ہے یہ تو اس کی سزا ہے. اچھا یہ میری سزا ہے تو تو تھانے میں درخواست دے کہ میری سزا کم کیوں کروا رہا ہے. جسے جملہ سمجھ آیا ہے ماتمی سے بات ہے. میری یہ سزا ہے, یہ جو میں گلیوں چوراہوں پر اپنا سینہ خود پیٹ رہا ہوتا ہوں. کہا یہ اس کی سزا ہے. اگر میری سزا ہے تو درخواست کیوں دے کہ میری سزا کم کرواتا ہے. تجھے تو درخواست دینی چاہیے اسے شہر کا لمبا روٹ دو تاکہ لمبی سزا ملے. مولا آپ کو سلامت, مولا آپ کو آباد رکھے. میری یہ سزا ہے تو میری سزائیں کم کیوں کروا رہا ہوتا ہے. جملہ میرا نہیں, آغا خمینی رحمت اللہ علیہ کا ہے. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے جب ماتمی کا ہاتھ اٹھتا ہے یہ سینے اس میں نہیں لگ رہا ہوتا, یزیدیت کے منہ پہ تماچا لگ رہا ہوتا ہے. یہ ماتمی کا ہاتھ کیوں نہیں کرتے, یہ لوگ حسین کا غم کیوں نہیں کرتے,
नहीं बढ़ते। मालूम हुआ हाफिज नाचीज को ये रात मौला आपको सलाम ये अदादार सलामत रहे। मौला आपकी नस्लों में ये सफर अदा जारी रखे। किबला बचा क्या है? एक गांव में कत्ल हो गया। वो बेचारी बूढ़ी का एक ही बेटा था, मार दिया। अब कोर्ट में केस चला गया। चूंकि कमजोर थी बुढ़िया, केस हार गई। और वो जो कातिल थे ताकतवर थे, कोर्ट से जीत के। अब वो बुढ़िया क्या करती, जैसे ही कातिल आजाद हो के आया, हर रोज गली में बैठ जाती, कातिलों को बददुआएं देती। वो जो कातिल थे वो इकट्ठे हुए, महल्ले के 8-10 बंदे इकट्ठे करके कहते हैं उस बुढ़िया को कहो अगर बेटे को रोना है तो घर के अंदर रोए। ये रोजाना क्या गली में तमाशा लगा लेती है, अपने बेटे पे रोती है। जो 2-4 महल्ले के समझदार बंदे थे, उन्होंने कहा तुम्हें शर्म हया आनी चाहिए, एक उसका जवान बेटा मार दिया है, अब ऊपर से रोना भी नहीं देते। कातिल कहते हैं हमारे बच्चे भी इन्हीं गलियों से गुजरते हैं, हमारे बच्चे भी इन्हीं गलियों से गुजरते हैं। जब वो कातिलों को बद्दुआ देती है तो घर जाके पूछते हैं बुढ़िया के बेटे का कातिल कौन है, बुढ़िया के बेटे का कातिल कौन है। किबला हम गलियों चौराहों पर रोते हुए जब हुसैन हुसैन करते हैं, उनके बच्चे भी तो यहीं से गुजरते हैं। वो घर जाके पूछते हैं ज़हरा के बेटे का कातिल कौन है। और हम यही बताना चाहते हैं कि पता होना चाहिए मुसलमान को तुम्हारे नबी के बेटे का कातिल कौन है। और जब मौला सज्जाद वापस आए ना, तो इब्राहिम बिन तलहा ने कहा ठीक है हुसैन का बेटा, तुमने सारा वाक़या करबला सुना दिया, ये बताओ कौन जीता है कौन हारा है। हुज्जत खुदा से पूछ रहा है, खूने हुसैन के बारे से पूछ रहा है, हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद बताओ वाक़या करबला में कौन जीता है कौन हारा है। मेरे मौला ने बस एक जुमला कहा, जब मुअज्जिन गुलदस्ता आजान पे आएगा तो आजान सुनना, अगर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आती रहे तो समझना हुसैन जीत गया है, यजीद हार गया है। ये आज़ान हुसैन की फतह का ऐलान होता है, ये हुसैन की फतह के शादियाने बज रहे होते हैं। और आओ मुसलमानों मिलके अपने नबी के बेटे का दिन मनाओ। और मैं दुख से ये जुमला इस चौक में कह रहा हूं, हुसैन की मजलिस जुलूस और जिक्र कभी हिंदू नहीं रोकेगा। दावत फिक्र दे रहा हूं सारे अहले इस्लाम को, कभी हुसैन का जिक्र और मातम ईसाई नहीं रोकेगा। क्या वजह है, जब भी रोकेगा बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला रोकेगा। ये खत्ते फासिल है कि इधर हुसैनियत आबाद है, इधर यजीदियत आबाद है। लेकिन हुसैन ने यजीद को इस कदर गाली बना दिया, इतने यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने को तैयार हैं। इसलिए कि हुसैन ने इंसानियत को मिराज दे दी। और मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, हुसैन के ऊपर जिंदगी में नबी गिरिया करते रहे। जाओ पढ़ो अपनी किताब सियासत की बाज़ किताबों में रिवायत है, उम्मे सलमा ने कहा कि जब मैंने देखा मोहम्मद की इतनी आवाज बुलंद है कि हुसैन सीने पे है और रो रहे हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह क्यों रोते हो? कहा अभी जिब्राइल आया था, मुझे हुसैन की गुर्बत का किस्सा सुनाया था। और कहा उम्मे सलमा ये खाके करबला है, जब ये खून में तब्दील हो जाए समझना हुसैन मारा गया है। अजरुकुम अला ज़हरा। अज़ादारो, असर का वक्त करीब हो रहा है जब ज़हरा का लाल तन्हा रह गया था। हुसैन इब्ने अली एक इस्तिगासा बुलंद कर रहा था, हल मिन नासिर यंसुरुना,
ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ حل من مغیثی یغیثنا، ہے کوئی حسین کے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ مسلمانوں ہم کیوں گلیوں چوراہوں میں اپنی بہن بیٹیوں کو لا کے روتے ہیں؟ زہرا کے لال نے کہا حل من رعبی یذب عن حرم رسول اللہ، مسلمانوں ہے تم میں کوئی ایسا جو زہرا کی بیٹیوں کو مدینہ پہنچا دے؟ اجرکم علی الزہرا، عزاداروں شہیدوں کے لاشِ فرات کے کنارے تڑپ گئے، زہرا کا لال کیوں غربت کا استغاثہ دیتا ہے؟ ہمیں نئی زندگی دے، ہر زندگی تیرے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ میرے مولا آئے نا جب خیمے میں اور آخری ودا کیا، کہا زینب میں سجاد کو امامت کی امانتیں دینا چاہتا ہوں، ذرا سوچو نوجوانوں، آپ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ 23 سال کا جوان بیٹا ہے، یہ اللہ کی مشیت تھی، صبح عاشور سے میرے امام پہ غشی تاری تھی۔ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، ہلایا، سجاد بیٹا اٹھ، بابا ملنے آیا ہے۔ میرے مولا نے آنکھیں کھولی، سر سے لے کے پاؤں تک باپ زخموں سے چور ہے۔ پہلا جملہ کہا یا ابتہ این این عمی العباس، بابا میرا عباس کہاں گیا ہے؟ اجرکم علی الزہرا، عزادارو شرما کے نہ رونا، اس لیے کہ زہرا کا حسرت تھی میرے حسین پہ گریہ کیا جائے۔ فرمایا قد قتل، سجاد تیرا چچا عباس مارا گیا۔ پھر مرایا یا ابتہ این این اخی علی الاکبر، کہا بابا میرا علی اکبر کہاں گیا؟ فرمایا قد قتل، علی اکبر بھی مارا گیا۔ اب مولا نے کہا سجاد زیادہ نہ پوچھ، یا مردوں میں تو رہ گیا ہے یا چند گھنٹوں کا تیرا بابا مہمان رہ گیا ہے۔ مسلمانوں سنو گے، زہرا کے گھر کی غربت، میرے چوتھے امام نے ایک ایک بی بی کی گود دیکھی، زینب کی آغوش خالی ہے، لیلہ کی گود خالی ہے، رباب کی گود خالی ہے۔ اب مولا نے علی اصغر کا جھولا دیکھا، علی اصغر کا جھولا خالی نظر آیا۔ فرمایا یا ابتہ این این علی الاصغر، بابا میرا علی اصغر کہاں ہے؟ فرمایا قد قتل، سجاد علی اصغر بھی مارا گیا ہے۔ کہا بابا کیا اتنی غربت آ گئی کہ لشکر یزید خیموں میں آ گیا؟ کہ نہیں سجاد، میں تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے گیا، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا ابھی تو یہ سوچ رہے ہو، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، ادھر حسین کا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوگا، ادھر لشکر خیموں کی جانے بڑھے گا، زینب دیکھے گی خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے، پہلا مسئلہ پوچھے گی سجاد بتا میں چل کے خیموں میں مر جاؤں یا ننگے سر باہر نکل جاؤں؟ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کو سوائے اس غم کی کسی غم میں نہ رلائے۔ مسلمانوں گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہو، ہر بندہ نہیں روتا، کوئی آتا ہے صرف ہو کے چلا جاتا ہے۔ گھر میں جنازہ ہو، کوئی آتا ہے آہستہ سے آنسو بہاتا ہے، کوئی ایسا ہے جو دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے؟ مسلمانوں ہم اس لیے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے ان کا تعلق حسین کے ساتھ ہے، یہ حسین کے عزادار ہیں۔ عزاداروں اب مولا رہوار کی قریب، مولا جیسے ہی نکلنے کا ارادہ کیا نا، ناظرہ یمیناً ایک دفعہ دائیں دیکھا، وناظرہ شمالاً بائیں دیکھا، عزاداروں پھر فرات کے کنارے دیکھ کے کہا یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں کہاں چلے گئے ہو؟ عزاداروں بہنیں سمجھ گئی، ادھر سے زینب سلام اللہ علیہ پڑھی، ادھر سے رقیہ سلام اللہ علیہ پڑھی، کہ حسین تیرا عباس نہیں تو کیا ہوا؟ آج تجھے بہنیں سوار کرتی ہیں،
پہلی دفعہ زندگی میں زہرا کے لال کو بہنوں نے رہوار پہ سوار کیا. عزادارو رہوار آگے نہیں چلا. مسلمانوں ہم کیوں نہ روئے؟ مولا حسین نے کہا ذوالجناح تو تھکا ہوا ہے، حسین بھی تھکا ہوا ہے، مجھے آخری دفعہ مقتل میں اتار دے، تجھے واپس لانے کی سہمت نہیں ہوگا. ہم کیوں نہ روئے؟ جہاں انسان حیوان ہو گیا تھا وہاں اس حیوان نے گردن جھکا دی. مولا نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی سیدزادی ذوالجناح کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی بابا کے رہوار بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. اجرکم علی زہرا. عزادارو جو ہائے کر کے رو رہا ہے مولا اسے کسی غم میں نہ رولا ہے. میں سونے کی عادی ہوں، جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں جملہ محسوس کریں گے کہ بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، جب آپ کا سینہ نہیں ملے گا یہ بیٹی سوئے گی کہاں؟ کہا سکینہ تم ماں کے پاس چلے جانا. یہاں میر انیس نے مرثیہ لکھا ہے، بچی کہتی ہے فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. سیدو مجھے معاف کر دینا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ فرمایا رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ وہی سوئے گا بی بی. 4 سال کی بچی گھبرا گئی. فرمایا کیسی ہے یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اجرکم علی زہرا. آخری 2 روایتیں سن لیں. فرمایا کیسی ہے یہ باتیں؟ میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. عزادار حسین گئے، ایسا جہاد کیا الامان والحفیظ. ادھر سے آواز آئی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ واپس آ جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. حسین تو بھی راضی ہو جا. تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے کہ بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. اجرکم علی الزہرا. حسین نے سر سجدے میں رکھا. ابھی بھی کسی میں جرت نہیں تھی. وہ شجاعت حیدر کرار کے وارث حسین کی طرف بڑھتا. لشکر یزید نے کیا کیا؟ یزید کے لشکر میں ایک عیسائی تھا جس کا نام قیس نصرانی تھا. کہا عمر ابن سعد نے اس قیس نصرانی کو بلا لاؤ. عزادارو وہ عیسائی آیا. عمر ابن سعد کہتا ہے جا یہ ہمارے نبی کا بیٹا ہے، اگر تو اس کا سر کاٹ کے لا تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. یہ عیسیٰ کا تو امتی نہیں ہے، یہ عیسیٰ کا تو بیٹا نہیں ہے. کہا جا تو عیسیٰ کا امتی ہے، تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. مسلمانوں روایت سنو گے. ادھر سے یہ عیسائی چلا، ابھی چند قدم گیا تھا، عیسائی روتا ہوا واپس آ گیا. کہا تم تو کہہ رہے تھے یہ محمد کا بیٹا ہے، سامنے عیسیٰ بال کھولے نظر آتا ہے، مریم بین کر رہی ہے. اگر تیرے دل میں عیسیٰ کی محبت ہے واپس چلا جا، یہ مباہلہ والی زہرا کا بیٹا. اجرکم علی الزہرا. عزادارو واپس آ گیا. اب کائنات کا بدبخت شمر بڑھا. عزادارو جس کے بھائی زندہ ہو ہاتھ قاتل کا کانپ رہا ہوتا ہے. اسے پتا تھا اس کا عباس نہیں رہا، اس کا علی اکبر مارا گیا ہے.
आजादारों मौलाना आगे बढ़ा, कहते हैं कि सुलझना ने 7वें कदम पे देखा ना कि मेरा सवार नहीं है, कहा मौला मेरी गलती से उतरा है, मैं घुटना लगाता हूँ, मेरी पुश्त पे बैठ, तो ये दुश्मनों से दूर ले जाता हूँ, ये बहनों क्यों मिला लाता हूँ। आजादारों मौला ने कहा नहीं रहवार जा मेरी बहनों को बता दे मेरा रहवार उतर गया है। आजादारों जैसे ही सुलझना गया ना और खैमे के बाहर जाके हिनहिनाने लगा, ज़हरा की बेटियां दौड़ती हुई बाहर आई, खरजना मिनल खुदूदी। आजादारों ज़ियारत नाहिया में ये इमाम ज़माना के जुमले हैं, कहा जैसे ही आया ना सुलझना उसकी ज़ीन एक तरफ ढलकी हुई थी, तो कहते हैं ज़हरा की बेटियां खरजना मिनल खुदूदी, दौड़ती हुई खैमे से बाहर निकली। कैसे लातिमातिल वुजूही, ज़हरा की बेटियां अपने चेहरों पे मातम कर रही थी। ज़ैनब आगे बढ़ी, अपनी बाहें सुलझना की गर्दन में डाली, कहा सवार ऐ सुलझना मेरा हुसैन कहाँ है। आजादारों देखा सुलझना की पिशानी पे खून है। अब यहाँ पे जुमला है, कहती है फौरन बीबियों ने क्या किया, कहती है बादरना इला मसराइल हुसैन, तेजी से दौड़ती हुई उस जाने पर ही जहाँ हुसैन इब्ने अली की मक्तल गाह थी। ज़ियारत नाहिया के जुमले हैं, माफ कर देना। आजादारों इमाम ज़माना बता रही है शहादत हुसैन का, जैसे ही ज़ैनब पहुंची, जैसे ही सकीना पहुंची, क्या देखा जालिसुन शिमरुन अला सदरिल हुसैन, शिमर मलाउन हुसैन के सीने पे बैठा है। अल्लाह जाने कौन पुरसा देने आया है, कहा जालिस शिमरुन अला सदरिल हुसैन, शिमर हुसैन के सीने पे बैठा है। मूलिग सैफ ही अला नहरिही, शिमर मलाउन ने अपनी तलवार हुसैन की गर्दन पे रखी हुई है। आजादारों जब ये देखा कि उसने जैसे ही खैम अपनी गर्दन पे तलवार चलाना शुरू की, कहा आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के हाथ पांव हरकत छोड़ने लगे। आजादारों जब खंजर चलता है हाथ पांव तो तड़पने चाहिए, कम मगर इमाम ज़माना ने कहा कि हुसैन इब्ने अली का जिस्म पे हरकत होने लगा। आजादारों बेटी अमीर की हो या गरीब की हो, दुआ मांगो उसके सामने बाप कत्ल न हो। आजादारों अगर बाप कत्ल हो वो खुद बाप को छुड़ाती है, खुद ना छुड़ा सके लोगों के दरवाजे खटखटाती है। जब सकीना ने देखा बाबा के गले पे खंजर चल रहा था, 4 साल की बेटी आगे बढ़ी, शिमर के खंजर में हाथ डाला। आजादारों मलाउन ने खंजर जमीन पे रखा, सैयदादी के चेहरे पर ऐसा जुल्म किया कि फिर न उठ सकी मातम हुसैन। मजलिस मातम करवाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे। जी करता है मेरे मौला सब कर्ब बला को जाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे। जी करता है मेरे मौला सब कर्ब बला को जाएंगे, मजलिस मातम करवाएंगे।